آپ کو ایک پرماننٹ پیراڈائم شفٹ نظر آ رہا ہے یا یہ ایک ٹیمپریری جیو پولیٹیکل ہیپننگ ہے جس میں پاکستان اس طریقے سے پوری دنیا کا امن کا ٹھیکیدار پاکستان ہے وہ کام کر رہا ہے جو UN اور سیکیورٹی کونسل یہ سب ادارے مل کر نہیں کر پائے؟ تو یہ آپ کو کیا ایک پرماننٹ ایپیسوڈ لگ رہا ہے یا صرف ایک ٹیمپریری موقع ہے جس میں پاکستان کی یوٹیلیٹی تھی تو دنیا نے فائدہ اٹھا لیا؟ دیکھیں جی، جو دنیا کا ایک پولیٹیکل جیو پولیٹیکل جو کانسیپٹ تھا وہ بدل رہا ہے. اسپیشلی امریکہ اب آئل فیلڈز اور سیکیورٹی سے نکلنا چاہ رہا تھا. اسی طریقے سے جو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ ہے وہ ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس تھیں، ان کی اپنے انٹرسٹ تھے. اور پاکستان کیونکہ نیوکلیر پاور ہے اور پاکستان نے اس ٹائم کو صحیح ٹائم کے اوپر اس کو ہٹ کیا ہے. اور جیسے ہماری فوج چلی گئی ہے سعودی عربیہ تو دس از دی فرسٹ اسٹیپ. اور اسی طریقے سے 57 کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے وقت میں میری پریڈکشن ہے کہ ہم ساری مسلم کنٹریز کو ڈیفنس سپورٹ دیں گے اور ان کے آئل فیلڈز کی سیکیورٹی پاکستان پرووائڈ کرے گا. میری اپنی سوچ ہے، رائے ہے اکارڈنگ ٹو دس سچویشن. کیونکہ میں نے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں فوج 6.5 اور 7 لاکھ سے بڑھا کے ہمیں 1 ملین پہ لے کے جانی ہوگی. اس وقت یہ کوئی بھی وار کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ اب آئل فیلڈز، یہ آئل کی یہ ٹوٹل جو دنیا میں جو فائٹس ہوتی ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، جو وارز ہوتی ہیں، یہ آئل اور پانی کی ہوتی ہے. تو آئل میں اس وقت اسلامک کنٹریز ہیں، تو اس فیلڈ کو بچانے کے لیے آپ کو ایک نیوکلیر پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسلامک کنٹریز میں پاکستان ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بالکل صحیح سٹیپ لیا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سپہ سالار دیا ہے اس کی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہ چل رہا ہے اس میں کامیابی اس کو ہو. خاقان صاحب، چونکہ آپ نے سپہ سالار کا ذکر کیا تو یہ الیبریٹ کیجئے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اسٹیٹس مین شپ جو ہے، ان کا ڈپلومیٹک ایکومن، اس کے اوپر ایران کی جانب سے بھی ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی، چائنا ہے، رشیا ہے، یورپی یونین ہے، خلیجی ممالک ہیں، وہ سب اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہی اسٹریٹجی کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں، ان کا مشورے کو مان بھی رہے ہیں، ان کی باتیں سن بھی رہے ہیں اور اس کے عین مطابق ہی اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ہی شخصیت کی ذات پر یہ تمام ڈائیورجنٹ ویوز رکھنے والے ممالک ان کے اوپر اعتماد کریں؟ دیکھیں جی، ایک تو انہوں نے انڈیا پاک وار میں پروف کیا تھا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی ہم نیوکلیر پاور ہیں. تھرڈلی ایک انسان کی اپنی ابیلٹیز ہوتی ہیں، ایک انسان کی اندر کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آنیسٹ اپنے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک سو میرے اپنے ویوز ہیں اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک ہی از دی گائے جو کہ اپنی ذات پہ بھی یقین کرتے ہیں، انٹرنلی ہی از آنیسٹ، دل کے اندر قرآن ہے اور جس کے اندر دل کے اندر قرآن ہو وہ کہیں جا کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے دوسرا انسان اس کو کچھ نہیں کر سکتا.